السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے میری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں، آپ بھی آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں حصول برکت کے لیے جن چند مصروں سے آغاز کر رہا، میری گفتگو جو ساری آج بیان کروں گا، جو کچھ وہ انہی مصروں کے ارد گرد رہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد بارگاہ حسینیت میں عدیہ منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن پڑی ترویزاں پرانا کوٹ کے زیر اہتمام، پرانا کوٹ ہی نام ہے نا اس جگہ، آج کی شاندار ذکر شہادت امام حسین کی اس خوبصورت مجلس کا حصہ بنے۔ دعا ہے مالک کائنات آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً حافظ محمد وقاص صاحب، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، منہاج القرآن کے رفقا، اس مسجد کے کمیٹی، انتظامیہ، محلے کے احباب، ان کے دوست احباب، اللہ رب العزت ان سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر آج میرے لیے سچ بات ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ میری کثیر تعداد میں بہنیں اور بیٹیاں آج کے اس خوبصورت اجتماع کا حصہ بنی۔ دعا کرتا ہوں مالک کائنات اس خوبصورت ذکر اہل بیت کا صدقہ اللہ ان سب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ سیدہ زینب کی چادر کا سایہ عطا فرما۔ حاضرین مکرم، میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید
کی ایک معروف آیا مبارکہ، جس آیت پر آپ یقیناً پورا ماہ محرم خطابات سنتے رہے ہوں گے علماء سے۔ میں چند ایک کچھ نئی گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بالخصوص میں ذکر کرنا بھول گیا، ہماری خوش بختی ہے، ہماری آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید شمس الحق شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چھبر شریف۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے پر دعا ہے مالک کائنات آپ کا سایہ بھی تادیر ہم جیسے گناہ گاروں کے سروں پہ سلامت رکھے، ہماری آج کی اس بزم کا حصہ بنے۔ تحریک منہاج القرآن تحصیل سوہاوا کے ہمارے مرکزی رہنما محترم ڈاکٹر محمد سلیم اوان صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جملہ علماء کرام، کسی کا نام رہ جائے تو وہ میری کمی کوتاہی سمجھے، حضور کی بارگاہ میں جو فہرست پہنچے گی اس میں اس کا نام پہنچ چکا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، میں نے عنوان موضوع کے لیے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے، میں بالخصوص نوجوان جو میری بہنیں ہیں انہیں بھی، اور جو نوجوان ہمارے بھائی ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں کچھ آپ کے عقیدوں کے لیے، آپ نے آیت کا نمبر یاد رکھنا ہے اور اس کے مفہوم پر توجہ دینی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک اعلان فرما دیں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ لا اسألکم، انہیں کہہ دے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ بولیے سارے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ جب یہ بات آتی ہے نا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ضرور آئے گا کہ وہ کون سی شے ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سوال نہیں کرتا، وہ شے کون سی ہے؟ بھئی سوال کسی نہ کسی شے پر تو ہوتا ہے نا، تو وہ شے کون سی ہے جس پر خدا فرما رہا ہے یا مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہ شے کون سی ہے؟ اب وہ آگے شے آ رہی ہے، فرمایا علیہ، وہ زندگی بھر کی میری جد و جہد ہے، زندگی بھر کی سٹرگل ہے، جو تمہیں ہدایت دی، تمہیں ایمان دیا، تمہیں قرآن کا نور دیا، تمہیں توحید کی معرفت کے جام پلائے، تمہیں خدا تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، سجدوں کی طرف لے کے آیا، گمراہی سے نکالا، لا دینیت سے نکالا، لا شعوری سے نکالا، تمہیں شعور کی طرف لایا، تمہیں لا دینیت سے نکالا، دین کی طرف لے کر آیا، تمہارا فوکس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف کروایا، تمہیں اچھے اخلاق سکھائے، تمہیں اچھا کردار عطا کیا، ماں باپ کا ادب سکھایا۔ یہ جو زندگی بھر کی سٹرگل اور جد و جہد ہے، فرمایا لا اسألکم، اس ساری سٹرگل پہ میں تم سے کوئی شے نہیں مانگتا۔ بولیے، اس ساری سٹرگل پہ تم سے، سارے بولیے نا ذرا، تم سے کوئی شے نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تم دینا چاہو، اب توجہ کرنا، اگر تم چاہو کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے، اس کے بدلے جو کچھ لیا ہے، ایمان بھی لیا ہے، ہدایت بھی لی ہے، تقوی بھی لیا ہے، خدا کی معرفت بھی لی ہے، اچھے اخلاق، کردار، سجدے، نماز، روزہ، ایمان، تعلیمات، جو کچھ حضور نے دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دیں۔ آپ تو نہیں مانگ رہے، لا اسألکم نہیں مانگ رہے، مگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت امت کچھ نہ کچھ آپ کو دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب پہلے کہہ دے نہیں مانگتا، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو سوائے ایک کام کے اور کوئی خواہش، طلب اور تمنا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس ایک کام اس ساری جد و جہد کے بدلے تمہارے ذمے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس میری آل سے محبت اور مودت کرنا۔ بولیے، بس میری آل سے محبت اور، آپ عموماً حافظ وقاص صاحب اور دیگر علماء تشریف فرما ہے، آپ یقیناً یہاں تک کا مضمون علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ اگلے حصے کی طرف مرکوز کر رہا ہوں، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، جملہ سننا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ بِهَا حُسْنًا۔ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو کوئی نیکی کمائے گا،
سارے بولیے کیا؟ جو کوئی نیکی کمائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، ہم آخرت میں اس کے لیے اس نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کے عطا کریں گے۔ بولیے، آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ میرے سامنے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھا ہے، آپ ترجمہ جس کا مرضی پڑھے یہی آپ کو ملے گا کہ جو کوئی نیکی کمائے گا اجر بڑھا کے عطا کروں گا۔ اب توجہ کرنا جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے اللہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مانگتا بس آل سے محبت کرنا، اور اس کے بعد فوراً فرمایا کہ جو کوئی نیکی کمائے گا، باری تعالیٰ یہ جس نیکی پر تو اجر کے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، کہیں اس نیکی کا بھی تو ذکر کر دیتا تاکہ ہم اس نیکی پر فوکس کر لیتے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اس نیکی کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ کیا وہ نیکی نماز والی نیکی ہے؟ جاگتے رہیے گا بھائی، جاگتے رہیے گا۔ کیا وہ نیکی نماز والی نیکی ہے؟ رب فرماتا ہے نماز بھی نیکی ہے۔ تو باری تعالیٰ وہ روزے والی نیکی ہے؟ فرمایا وہ بھی روزہ بھی ایک نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، مگر جس پر اجر بڑھا کے دینے کی بات کر رہا ہوں ان ساری نیکیوں میں سے کوئی نیکی نہیں ہے۔ مولا وہ کون سی نیکی ہے جس پہ اجر بڑھا کے دے گا؟ رب فرماتا ہے افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کیا، تدبر کیا، قرآن نے اس نیکی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب پہلا لفظ ہے الا المودۃ فی القربی، اس کے فوراً بعد کہا کہ جو کوئی نیکی کمائے گا۔ یہ دو لفظ ہیں، مودت اہل قرابت، حضور کی آل سے محبت اور قرابت داروں کی مودت، اور ادھر نیکی کے اجر کے بڑھانے کا تذکرہ۔ ان دونوں کے درمیان نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ صوم و صلات کا ذکر، کسی عمل کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا عمل ہوتا جس پر رب اجر بڑھا کر دے رہا ہوتا تو الا المودۃ فی القربی، اس کے بعد رب اس نیکی کا ذکر کرتا اور فرماتا اس کا اجر بڑھا کے دوں گا۔ رب کائنات کا ان دونوں کے درمیان کسی اور عمل کا ذکر نہ کرنا، یہ قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے وہ بھی نیکیاں، مگر سنو خدا کی بارگاہ میں، کائنات نیکیوں کی کائنات میں مصطفیٰ کی آل سے محبت کی نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ، یہ نیکی کا ذکر کرنا اللہ کا اور یہ فرمانا کہ اجر بڑھا کے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ نیکی حضور کی آل سے محبت کرنا یہ وہ نیکی ہے جس پر اللہ فرما رہا ہے تمہیں اجر بڑھا کے دوں گا۔ یار توجہ کیجئے گا، تمہیں اجر بڑھا کے دوں گا۔ اور جب نیکی پر اجر کی بات آتی ہے تو قرآن کی اور آیت کوڈ کر دیتا ہوں، اور الحمدللہ تعالی منہاج القرآن کا یہی تو کمال ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہی تو تربیت ہے کہ قرآن پہ فوکس کرو۔ میں اسی لیے قرآن کی آیت کوڈ کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن نے کہا جو کوئی نیکی لے کے آئے گا۔ بولیے، وہاں فرمایا کہ جو کوئی نیکی کمائے گا، یہاں فرمایا جو کوئی نیکی اونچا بولیے لے کے آئے گا، تو مولا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، میں اسے اس کے جیسا اجر عطا کروں گا، اس جیسا اجر عطا کروں گا۔ اب ذرا پھر توجہ کرنا، نماز کا انکار نہیں ہے، جو نماز چھوڑتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ نعرے آقا علیہ السلام کی غلامی کے لگائے،
اور حسین کے غلام ہونے کے لگائے اور نمازیں چھوڑ دے، سجدے چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، صوم و صلاۃ چھوڑ دے، زکوٰۃ دینا، ان اعمال کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر میں توجہ جہاں دلوا رہا اس نقطے کو سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، تو باری تعالیٰ ہم اگر نیکی لے کے آئیں گے نماز کی، تو نماز کی نیکی تیرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کی مثل اجر عطا کروں گا، اس جیسا اجر عطا کروں گا۔ اب نیکی ہے سجدے کی شکل میں، توجہ کیا نیکی ہے، بولیے سجدے کی شکل کی نیکی ہے، تو اس جیسا اجر کیا ہوگا، اس جیسا اجر۔ اب معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ رب فرمائے کہ تم نے مجھے کیا ہے تو اس جیسا اجر یہ ہے کہ تجھے کیا جائے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو مولا اس جیسا اجر پھر کیا ہے، اس جیسا یقیناً اجر رب کی جنت ہی ہے۔ بولیے سارے، جنت کے باغ و بہار ہیں، وہ شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور جو اللہ نے انعامات کا اعلان کیا ہے ان سارے اعمال کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو سب کچھ ہے ان کا اجر کہیں نہ کہیں جا کر جنت کی شکل میں ہے۔ سارے بولیے کیا؟ آپ انکار کریں گے تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، سجدے کیوں کرتے ہیں۔ یقیناً نیت کیا ہے کہ جنت ملے گی، سارے بولیے نہیں ہے نیت، بولیے نیت ہے نا بھائی جنت ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ نماز والی نیکی کا بدلہ بھی جنت، روزے والی نیکی کا بدلہ بھی جنت، ساری نیکیوں کا بدلہ جنت۔ تو مولا تو نے تو فرمایا جیسا کوئی عمل کرے گا میں اس جیسا اجر دوں گا۔ اب ہم عمل لے کے آئیں گے حضور کی آل سے محبت والا، بولیے نا حضور کی آل سے محبت والا عمل لے کے آئیں گے تو باری تعالیٰ اس کا اجر کیا ہے، اگر تو جنت ہی ہے تو پھر ہم نماز میں لگے رہتے، جاگتے رہنا، پھر ہم سجدوں میں پڑے رہتے، پھر ہم روزے ہی رکھتے رہتے، وہ سارا کام کر لیتے۔ اس کام میں کیوں ڈالا تھا اگر اس کا بدلہ بھی جنت ہے؟ بتا اس کا بدلہ کیا ہے، چونکہ تیرا وعدہ ہے اس جیسا اجر عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جو کوئی مصطفیٰ کی آل سے محبت کی نیکی لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ جب اجر کی شکل میں دوں گا، ارے وہ ایک بار اس سے محبت کرے گا، میں خدا اس سے 10 بار محبت کروں گا۔ میں خدا بولیے اس سے 10 بار، اور یہ 10 بار کا جو لفظ ہے نا یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وہ 10 بھی اس کا قیدی نہیں ہے، توجہ کرنا، بولیے وہ مقید نہیں ہے، وہ خود فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بعض دفعہ اللہ کسی عمل کا اجر 70 گنا بھی دیتا ہے، سارے بولیے نا 70 گنا، اور اگر اس کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ 700 گنا بھی دیتا ہے، سارے بولیے یار، وہ اجر بڑھا کر 700 گنا بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فقط ہمارے سمجھانے کے لیے تھا، وہ مقید نہیں ہے۔ ارے آؤ، اگر کوئی خدا کا فرمان مان لیتا ہے، حضرت صاحب علامہ وقاص صاحب توجہ چاہوں گا، جو کوئی اس کا حکم مان کر مصطفیٰ کی آل سے ایک بار محبت کرے گا، خدا بدلے میں اسے 10 بار تو کہا ہے نا، صرف سمجھانے کے لیے، نہ جانے رب کو اس پہ اتنا پیار آ جائے، رب کہے تجھے ایک ہی بار کا بدلہ اتنا دوں گا کہ قیامت تک میں خدا تجھ سے محبت کرتا رہوں گا۔ بولیے قیامت تک میں خدا تجھ سے محبت۔ ابھی پھر اگلا مضمون، یہاں ختم نہیں مضمون ہوا، اگلا لفظ پھر توجہ طلب ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ بڑا مہربان بھی ہے قدردان بھی ہے، بولیے مہربان بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اب پھر پچھلے لفظ پہ لے کے جا رہا ہوں، پہلے فرمایا الا المودۃ فی القربى، پھر فرمایا جو کوئی نیکی کمائے گا، اس کا مطلب ہے جس نیکی کی طرف اشارہ ہے وہ ہے حضور کی آل سے محبت کی نیکی۔ یہ اشارہ دے کر اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی آل سے محبت کی نیکی لے کے آئے گا، غفور الشکور، رب مہربان بھی ہے، اور جو یہ نیکی لے کے آئے گا رب اس نیکی کی قدر بھی کرے گا۔
بولیے حضور کیا بات خدا اس نیکی کی قدر بھی کرے گا اونچا بولیے نا، خدا اس نیکی کی قدر بھی کرے گا قدر بھی کرے گا۔ اب یہ تو ابھی میں نے اس آیہ مبارکہ ایک سادہ سا سکیچ رکھا ہے آپ کے سامنے، ترجمے کی شکل میں، سادہ مفہوم کی شکل میں۔ اب میں آپ کو واپس لفظ اسألکم پہ لے کے آ رہا، تھکے تو نہیں نا؟ گرمی آپ سے زیادہ میرے لیے ہے، 6-6.5 گھنٹے کا لوکل سفر بھی ہے اور اس کے بعد آگے کا سفر بھی ہے، اور یہ صحیح مجمع میں بیٹھ کر جہاں سے ایک گھونٹ بھی ہوا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی امید نہیں ہے، یہ چلے گا، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو چلے گا۔ جملہ توجہ کرنا، اللہ نے مضمون شروع کیا لفظ کل سے، کل کی تشریح میں نہیں جا رہا، اس پہ ایک الگ ٹاپک چاہیے، وہ اگر آپ نے سننا ہو تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرتضی اللہ علیہ آپ کا خطاب ہے نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کانفرنس، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور نکال کر لفظ کل کی تشریح وہاں سے سن لیں۔ میں لفظ لا اسألکم پہ جا رہا، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا اور میں تم سے سوال کروں گا بھی کیوں؟ بولیے میں تم سے سوال، بولیے صاحب میں تم سے سوال کروں گا بھی۔ اب ذرا توجہ کرنا، اگر تو لفظ کل کو ہٹا دیا جائے، لفظ کل کو، کل کا معنی ہے کہہ دے، کل کا معنی ہے فرما دے، کل کا معنی ہے اعلان کر دے۔ آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھائیں، جس مرضی مسلک کا ترجمہ اٹھائیں، یہی 3 ترجمے آپ کو ملیں گے، کہہ دے، اعلان کر دے، فرما دے، حکم دے دے، یہی معنی ملیں گے۔ تو اللہ فرمائے کہ محبوب آپ کہہ دے، اگر لفظ کل کو ہٹایا جائے اور لا اسألکم کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کی جائے، کیا لا اسألکم کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ سارے بولیے نا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، اور یہ بات حق ہے، رب کسی سے بھی سوال نہیں کرتا۔ اگر لفظ کل واپس لایا جائے اور کل کے ذریعے کہا جائے کہ تم سے سوال نہیں کرتا، تو یہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ آقا فرما رہے ہیں میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بولیے اپنے رب کے سوا، بولیے کسی سے نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، سارے بولیے عقیدہ توحید ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خدا کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا۔ رہ گئے تم، باقی رہ گئے تم، تو تم سے تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو تمہارے سوال سنتا ہوں۔ بولیے میں تو تمہارے سوال سنتا ہوں، تو جو سننے والا ہو وہ کرتا نہیں ہے۔ میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تمہارے سوال سنتا ہوں۔ بعد ازاں کو یہ نہ کہہ دے کہ معاذ اللہ کہہ گئے عقیدہ توحید میں گڑبڑ کر گئے، دینے والا تو اللہ ہے، رسول کی طرف نسبت کر دی۔ ہاں حقیقی دینے والا وہی ہے، مگر یاد رکھو وہ دیتا اسی کو ہے جو رسول کے واسطے سے آتا ہے۔ بولیے جو رسول کے، میں پھر قرآن کی آیت کوڈ کروں گا۔ آؤ 30واں پارہ سورۃ والضحیٰ اٹھائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب آپ کی دہلیز پر، آپ کے دروازے پر کوئی منگتا آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، تو میرے محبوب اسے جھڑکنا نہ، اسے خالی نہ بھیجنا، وہ جو لینے آئے اسے عطا کرنا۔ اب جو لینے آئے کا معنی سمجھا دوں، جو لینے آئے کا معنی، چلے نماز وہ بھی حضور کے واسطے سے ملی، قرآن وہ بھی حضور کے واسطے، سب سے بڑی شے تو خدا ہی کی ذات ہے نا۔ بولیے سارے خدا ہی کی ذات ہے نا، تو تعلیمات کو ایک طرف رکھے، قرآن کو ایک طرف رکھے، سجدوں کو ایک طرف رکھے، ارے خدا کی ذات بھی مصطفیٰ کے توسل سے ملی ہے۔ بولیے خدا کی معرفت بھی حضور کے توسل سے ملی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تمہارے سوال سنتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، آپ کو ذرا چارج کرنے کے لیے ایک مصرع دے رہا ہوں، چارج کرنے کے لیے۔ خدا نے اسے آپ نے نہیں سننا تو میں نہیں سناؤں گا، خطاب مجھے آتا ہے، اور اگر آپ ٹھنڈی سبحان اللہ کہیں گے تو میں بالکل نہیں سناؤں گا۔ ذوق والی ہوگی تو اگلا مصرع پڑھوں گا، ہاتھ اٹھا کے بولیے گا ذرا۔ خدا نے اسے لیے
लिए काश उन्हें बनाया है कि मांगने के बांटने का सलीका, हाथ उठा के बोलना है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मोहल्ला हुजूर जानते हैं। मैं ला सालुकुम, मैं सवाल नहीं करता। अब हाज़रीन मुकर्रम, अगला लफ्ज़ में फिर तवज्जो तलब है, वो बड़ा ख़ास है। आपने उलमा से सुनते होंगे, मैं आज एक बड़ी ख़ास बात करने जा रहा हूँ। हाफ़िज़ वक़ास साहब की बिलखुसूस और उलमा की तवज्जो चाहूँगा। ये जो लफ्ज़ है ना अलैहि, अलैहि, इससे सब मुफस्सिरीन ने, मुतरजिमीन ने मुराद लिया है, अलैहि से मुराद हुजूर की ज़िंदगी भर की स्ट्रगल है, तबलीग रिसालत है, जिद्दोजहद है। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से इस स्ट्रगल को सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल नहीं समझते, वो हुजूर की 23 साल ज़िंदगी की स्ट्रगल समझते हैं। ये बात तवज्जो तलब है, 23 साल की ज़िंदगी को। अब तवज्जो करना, अगर ये 23 साल की ज़िंदगी होती तो मैं एक दलील देने लगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफ़ा पर कुरैश को जमा किया तो जमा करके कहा कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, ये बुतों की पूजा छोड़ दो। उन्होंने जवाब में कहा कि जिस खुदा की तरफ ए मोहम्मद आप बुलाते हैं वो नज़र नहीं आता, जबकि जिन्हें हम पूजते हैं वो सामने हैं। अगर आग है तो आग भी, बोलिए सारे, सामने है। अगर बुद्ध है तो बुद्ध भी सामने है। अगर सूरज है तो सूरज भी सामने है। चांद है तो चांद भी सामने है। आप जिस खुदा की तरफ दावत दे रहे हैं वो तो नजर ही नहीं आता। या तो कोई दलील दिखाएं, कोई मौजज़ा दिखाएं, कोई निशानी दिखाएं। आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला ये तो दलील और निशानी मांग रहे हैं, अब कोई दलील और निशानी दे। अब रब्बे कायनात ने जो निशानी और दलील दी वो तवज्जो तलब है। फिर कुरान की तरफ लेके जा रहा हूँ। कुरान ने कहा, अल्लाह फरमाता है महबूब इन्हें बताता क्यों नहीं, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमूरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। फरमाया मैं इससे पहले, बोलिए इससे पहले 40 साल तो तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूं। अब ये जो 40 साल है ये आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद पर बतौर दलील पेश किए। अगर ये नबुव्वत से बाहर होते या नबुव्वत के इसमें ना आती तो खुदा की तौहीद पर ये 40 साल दलील बनते ही नहीं थे। आका का उन्हीं 40 साल को अल्लाह की तौहीद पर बतौर दलील पेश करना इस अमर पर दलालत करता है कि वो 40 साल की स्ट्रगल पहले है, ये 23 साल की जिद्दोजहद बाद में है। गोया ये अलैहि, मैं 63 बरस की जिद्दोजहद के बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। अब तवज्जो करना, ये जो आका ने फरमाया ना पहले, इस आया मुबारका के 2 हिस्से हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, वक्त भी बचाना चाहता हूँ, मगर तवज्जो तलब। इस आयत के 2 हिस्से हैं। शॉर्टली एक नुक्ता समझा देता हूँ। पहला हिस्सा नफ़ी का है, दूसरा इस बात का है। कुरान में जहाँ जहाँ नफ़ी पहले आए, इस बात बाद में आए। ये ऐसे मौके पर अल्लाह अंदाज अपनाता है जहाँ से भागने वालों का शिकंजा सख्त करना हो। बोलिए क्या, भागने वालों का शिकंजा सख्त करना हो। 2 सिर्फ कुरान, 2 दलीलें दे देता हूँ, 2 मिसालें। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को सबसे आला खूबसूरत सांचे में बनाया। और उसके बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, अब तवज्जो करना, इल्ला लियाबुदून। पहले कहा फरमाया रब ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया।
پیدا نہیں کیا آپ کیا جواب دیں گے کہ پیدا بولیے کیا ہے، مگر وہ جواب بنے گا کیسے کہ کیا ہے؟ وہ بنے گا الا لیعبدون، ہاں مگر اپنی عبادت کے لیے، ہاں مگر اپنی عبادت۔ دوسرا، اب یہ حصہ آپ نے مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ذرا کلمہ طیبہ کے پہلے 2 حرف پڑھیں، پہلے 2 لا، اونچا بولیے لا الہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں۔ کیا معنی ہے؟ کوئی الہ نہیں۔ وہاں بھی تھا وما، یہ ماں نافیہ ہے، اور یہاں لا نافیہ ہے۔ اب توجہ کرنا، پہلے وہاں بھی نفی کی، یہاں بھی نفی کی، نفی کرنے کے بعد فرمایا الا لیعبدون، اور یہاں فرمایا الا اللہ، ہاں مگر اللہ ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ انداز کیوں رکھا؟ رب فرماتا ہے ہاں اس لیے جب کوئی ایسا مضمون اعلان خاص ہو کہ جس سے انکار کی گنجائش باقی نہ بچے، وہاں نبی بھی لے کے آتا ہوں، وہاں اس بات بھی لے کے آتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مضمون تھا، پہلے فرمایا لا اسألکم، پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں میں کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ایک ہی شے کا طلبگار ہوں، اور وہ شے کیا ہے کہ بس میرے محبوب کی آل سے محبت اور مودت کرنا۔ بولیے میرے محبوب کی آل سے محبت اور مودت کرنا۔ اب حافظ وقاص صاحب توجہ کیجئے گا، جو اگلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں اگر فضائل کی طرف زیادہ نکلنا، میں آپ کو تھوڑا سا سفر کروانا چاہتا ہوں اس امام علی مقام کی قربانیوں کے اصل میسج کا، اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے ہدایت کے 2 ہی ماخذ ہیں، جاگ رہے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں، بولیے ہدایت کے ہمارے لیے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولے ہمارے لیے ہدایت کے ماخذ کہتے ہیں جہاں سے اخذ کیا جائے، لیا جائے، پکڑا جائے، ماخذ 2 ہی ہیں۔ پہلا ہے قرآن، سارے بولیے پہلا کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو قرآن سے جب ہدایت لینا چاہی تو قرآن نے کیسے دی؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، قرآن نے یہ ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ اب جب حضور کی سنت سے لینا چاہی تو قرآن کا یہ پیغام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جنہوں نے سنا، جو سامع اول تھے اس پیغام کے سننے والے، وہ سامع اول خبر ہے کون تھے؟ بولیے وہ سامع سمجھتے ہیں نا، سامع وہ جو آپ رمضان میں تراویحوں کے لیے پیچھے حافظ صاحب کے پیچھے سامع کھڑا کرتے ہیں، سننے والا، وہ سننے والے کو سامع کہتے ہیں۔ تو آقا کا یہ فرمان، اس فرمان کے سب سے پہلے سننے والے وہ مصطفیٰ کے غلام صحابہ اکرام تھے۔ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اب جب یہ پیغام ان تک پہنچا، توجہ کرنا، یہ صحابہ تک پہنچا پیغام، ہدایت کے کتنے ماخذ تھے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، پہلا تھا قرآن، بولیے پہلا تھا قرآن، دوسرا تھا سنت مصطفیٰ۔ اب یہ پیغام چلتے چلتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچا۔ اب جب سنت کو لیا جائے تو سنت کی کئی قسمیں ہیں، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمان تو جاری کر دیا، قولی تو آ گئی، آقا کی عملی زندگی کیسی ہے؟ حضور کا اپنا عمل کیسا ہے اپنی آل سے محبت کا؟ ہمارے لیے تو وہ بھی سنت ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی ہدایت کا ماخذ ہے۔ تو آؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہیں۔ یہ میں روایت جو پیش کر رہا ہوں آپ میں سے 99% لوگوں نے نہیں سنی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن مروان بن الحکم آیا، مروان، اس نے مجھے آ کر کہا اے ابو ہریرہ، مجھے تیرے کسی کام پر کوئی نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ گلہ ہے، نہ شکوہ ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ رنجگی ہے، نہ حسد ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک کام کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور پوچھا وہ کون سا کام ہے جس پہ تو حسد بھی کرتا ہے اور تجھے ناراضگی بھی ہے اور تجھے رنجگی بھی ہے اور غصہ بھی آتا ہے؟ تو وہ مروان کہتا ہے کہ جب آپ شدت سے ٹوٹ ٹوٹ کر حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو تو مجھے حسد آتا ہے اور غصہ آتا ہے۔ اب توجہ کرنا، آج کے اس دور میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں
اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے. میں آگے چل کر بیان ابھی بڑا حصہ رہتا ہے, خاص باتیں رہتی ہیں, مگر یہ میں حدیث مکمل کر لوں. حضرت مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بتاؤں اس محبت کی سبب, اس کی وجہ بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہوئے تھے. جب مدینہ واپس پلٹے تو آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب مدینہ سے نکلتے تو نکلتے ہوئے ملاقاتیں کر کے نکلتے, مل کر نکلتے, اور سب سے آخر پر جسے ملتے وہ سیدہ کائنات بدور زہرا ہوتی. سیدہ کائنات کو آخر پہ ملتے. جب مدینہ واپس آتے تو سب سے پہلے جسے ملتے وہ بھی سیدہ کائنات بدور زہرا ہوتی. آقا علیہ السلام کی سیرت نے اور کردار نے بیٹی کے مقام کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا. قیامت تک آنے والے وہ باپ اس زمانے کو اگر لیا جائے تو وہ تو زندہ زرگور کرتے تھے. آقا علیہ السلام کا آنے کی دیر تھی, ہدایت دینے کی دیر تھی. اب قیامت تک جو اپنی بیٹیوں کو عزت اور تکریم اور محبت اور شفقت کے سائے میں رکھے گا, پڑھائے گا, لکھائے گا, پالے گا, پوسے گا, جوان کرے گا, پھر شادیاں کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہیں. اب آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کے در دولت پہ جب واپس پہنچے تو اندر سے حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اب جب رونے کی آواز آئی تو آواز دے کر پوچھا بیٹی فاطمہ, کیا لفظ بولا, بیٹی فاطمہ میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ کائنات بطول زہرا عرض کرتی ہے بابا جان گھر میں پانی نہیں ہے, بچے پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں. جو جنت کے اور حوض کوثر کے مالک ہیں وہ پانی کی پیاس کی شدت سے رو رہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو فرمایا صحابیوں اپنے مشکیزیں چیک کرو. اب صحابہ نے مشکیزیں چیک کی, وہ بھی حضور کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے. رستے میں پانی استعمال ہو گیا, ختم ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا, فرمایا بیٹی حسین مجھے پکڑا. آقا نے امام حسین کو پکڑا, پکڑ کر سینے سے لگایا اور آقا نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال دی اور قیامت تک آنے والی امت کو دکھا دیا کہ میری عملی زندگی دیکھنی ہے تو میری محبت کی انتہا یہ ہے کہ حسین کو پیاس لگے تو مصطفیٰ چشمے جاری نہیں کرتا, زبان چسباتا ہے. بولیے کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان. آقا نے زبان چسوائی, حسین تب تک مصطفیٰ کی زبان چوستے رہے جب تک امام حسین کی پیاس کی شدت ختم نہ ہوئی. پھر امام حسین کو اندر پردے سے پکڑایا, سیدہ کائنات نے پکڑا. اب آقا نے فرمایا تو حسن بھی مجھے پکڑاؤ. حضور نے امام حسن کو پکڑا, انہیں بھی پکڑ کر زبان ان کے منہ میں بھی ڈال دی. حاضرین مکرم یہ تو عملی زندگی ہے آقا کی. اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنے شہزادوں کو اپنی ہونٹ اپنی زبانیں چسوا چسوا کر قیامت تک آنے والوں کو درس دیا کہ میری محبت کی انتہا یہ ہے. حدیث تو یہاں ختم ہو گئی, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ اگر شہزادوں کو پیاس لگی تھی, ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو بھی تو لگی تھی. اب جاگتے رہنا میں جہاں لانا چاہتا تھا یہ حدیث سنا کے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی تو لگی تھی پیاس, آپ نے ایڑی رگڑی اور چشمہ نکال کر قیامت تک آنے والوں کے لیے زمزم کے چشمے بہا دیے, زمزم کے کنویں بہا دیے. سنو اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل ایڑی رگڑے اور چشمہ نکل سکتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر حسین محمد کا بیٹا ایڑی رگڑتا ادھر ایک چشمہ نکلا تھا, ادھر 10,000 چشمے نکلتے, مگر ایڑی رگڑ کر چشمے نہ نکالے. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اگر پیاس پانی کی ہوتی تو چشمے نکلتے. یہ پیاس پانی کی نہ تھی, محمد کے ہونٹوں کی تھی. بولیے
یہ پیاس پانی کی نہ تھی بلکہ حضور کے ہونٹوں کی تھی، اسی لیے تو آقا سے رہا نہ گیا اور فرمایا میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ اور آقا نے زندگی بھر کبھی نواسا نہیں کہا، جب بھی کہا اپنا بیٹا کہا۔ بولیے، اس کا حضور کا اپنا بیٹا کہنا امام حسین علیہ السلام کو، اس کا مطلب ہے کہ اب حسین عام نہیں رہا اور وہ جزو مصطفیٰ بن گیا ہے۔ بولیے، وہ جزو مصطفیٰ بن گئے۔ آقا نے ایسے ہی نہیں فرما دیا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، سارے بولیے نا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگ پڑھتے تو رہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ابھی آپ کسی پوتے کو اٹھائیں نا یہاں سے اور پوتے کو اٹھا کے کہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے دادوں میں سے کون سا دادا ہے جو تجھ سے ہے، جو آپ دادا جی کو اٹھا کے کہیں گے کہ پوتا اٹھا کے تلاش کر کے دے جو آپ سے ہے، وہ فوراً اٹھا کے کہیں گے یہ مجھ سے ہے کیونکہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ کبھی پوتے سے پوچھے بتا دادا تجھ سے ہے، وہ کہے گا میں دادے سے ہوں، دادا مجھ سے نہیں ہے۔ سارے بولیے نا، دادا مجھ سے نہیں ہے۔ مگر قربان جائے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ارے پہلے حصے کی تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، یہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہے؟ آؤ بتاتا ہوں، یہ کربلا کی جنگ ایسے ہی نہیں ہوئی، یہ جو دین کی بقا ہے یہ ایسے ہی نہیں دین بچ گیا۔ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ارے ہاں، فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھا اور کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ یہ کسی نے شایست حسین اللہ شایست حسین حاضرین مکرم، جس دور میں آپ جی رہے ہیں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے۔ اس دور میں جو کسی اور کی محبت میں، جو کسی اور کی آڑ میں نام کسی اور کا لیں، دعوے ادھر غلامی کا کریں، چولا منافقت کا پہنے اور دونوں طرف کی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کریں، نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر بولیے سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ارے ہاں، نماز نیکی ہے، مصطفیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ تجھے مولوی صاحب ہر جگہ بتائیں گے، ہر جگہ بتائیں گے۔ مولوی صاحب سے گزارش ہے حضرت یہ بھی بتائیں کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ بھی بتایا کرے نا۔ ارے نماز دین کا ستون ہے، حسین تیرے ایمان کا ستون ہے، حسین تیرے ایمان کا۔ ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، یہ شدیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ واہ واہ اور واہ، چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ دوبارہ اس کو لے حاضرین عزیز احتشام، یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی مسجدوں میں قرآن میں یا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نہیں پڑھتے؟
یہ حضور کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، اس سے کبھی بھی انکار نہ کرنا اور مطلقاً انکار کبھی نہ کرنا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ مگر یہ تو ظلم اور زیادتی ہے کہ قرآن بھی تو ایک نیکی کا تذکرہ کرتا رہا ہے نا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ قرآن نے بھی تو اس نیکی کا ذکر کیا، آپ اسی نیکی کو فوکس کرتے رہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، نماز دین کا ستون ہے، مگر سن، حسین کو اتنا ہلکا نہ لے۔ اگر نماز تیرے دین کا ستون ہے، حسین تیرے ایمان کا ستون ہے۔ حسین تیرے، اور میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اس کا بھی معنی سمجھا دیتا ہوں تاکہ تشنگی نہ رہے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، بولیے الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی، بولیے نماز مومن کی یہ حق ہے، سچ ہے، حضور کا فرمان ہے۔ ہاں ہاں نماز مومن کی معراج ہے، مگر مومن کے ایمان کی معراج حسین ہے۔ اب میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں، حاضرین مکرم، اب مجھے بتائیے یہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے شان، مقام اور مرتبہ جتنا بیان کیا ہے، آپ تک 1400 سال بعد پہنچ گیا ہے، کیا خیال ہے 61 ہجری میں آپ سے پہلے نہیں پہنچا ہوگا؟ جاگ رہے ہیں نا بھائی، 61 ہجری پہلے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان تک یہ مقام، مرتبہ، قرآن، حضور کا فرمان، سیرت پہلے پہنچی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں وہ اتنی ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں کہ شب و روز پورا محرم کا مہینہ، پورا سال شان اہل بیت کانفرنس کرے، اور 61 ہجری والے، وہ جو 61 ہجری والے تھے، وہ پکڑ کے حضور کے پورے خانوادے کو شہید کر لیں؟ کبھی سوچا سبب کیا تھا؟ اور وجہ بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک میں تھے، ادھر یزید تخت نشین ہو گیا، اور تخت نشین ہو نہ گیا، کر دیا گیا۔ یاد رہے ہیں نا سارے؟ میں اس سے بھی زیادہ پیچھے نہیں جاتا، وہ مضمون نہیں ہے میرا، مگر سن لیں، جب وہ تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام، اسے بھی پتا تھا کہ حسین آ گیا تو ساری کائنات حسین کے پیچھے ہے، اس نے پیغام بھیجا کہ میری بیعت کرو۔ امام علی مقام کا یہ جملہ آج کے اس ذکر امام حسین کانفرنس کا پیغام ہے، اور جس کے سینے میں یہ جملہ اٹک گیا، جس نے اس پہ عمل کر لیا، اس کا کردار بھی بدلے گا، احوال بھی بدلے گے، سیرت بھی بدلے گی، سوچ اور فکر بھی بدلے گی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جب پیغام پہنچا کہ میری بیعت کرو، امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بدبخت سن لے، مجھ جیسا، بولیے کیا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ارے دیکھنے کو تو 4 حرف ہے نا کہ مجھ جیسا اور تجھ جیسا، کبھی سوچا یہ مجھ جیسا سے مراد کیا ہے؟ مجھ جیسا سے مراد، یہ مجھ جیسا سے مراد یہ ہے کہ میرا نانا ویخ، جاگ دے رہے آج، جاگ دے رہے، میرا نانا ویخ، میری نانی ویخ، میرا دادا ویخ، میری دادی ویخ، میری صحبت ویخ، میری قربت ویخ، میری خاندان ویخ، میرا حسب ویخ، میرا نسب ویخ۔ توجہ یار، ارے میں تو وہ ہوں جسے مصطفیٰ نبیوں کا سردار زبان چسواتا ہے، مجھ جیسا، بولیے کیا؟ مجھ جیسا، میں وہ ہوں جس کے لیے نبیوں کا سردار سجدہ لمبا کرتا ہے۔ ارے مجھ جیسا، یہ جملے پہ غور توجہ رکھنی ہے، فوکس رکھنا ہے کہ مجھ جیسا اور تجھ جیسے کی بیعت۔ یہ تجھ جیسا سے کیا مراد ہے کہ تو اپنے رشتہ دار دیکھ، اپنے نانکے دادکے دیکھ، نہ تو نانکوں کے لحاظ سے میرے جیسا، نہ دادکوں کے لحاظ سے میرے جیسا۔ میری اس بات کا غصہ کوئی نہ کرے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو کھڑا ہو کے کہے یہ آپ نے بات کیوں کی ہے۔ بھائی وہ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ایک جیسے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ ارے نہ حسین کے نانے جیسا کسی کا نانا، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی، نہ حسین کے دادے جیسا کسی کا دادا، نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی۔
کوئی مل سکتا ہی نہیں ہے. یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی, بڑے اعتماد سے کہہ دی ہے. تو فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی, اور تجھ جیسے میں ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ, اور دوسرا کردار یہ تھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں آقا دو جہاں کی سنگت اور قربت اور صحبت میں رہنے والا, قرآن پڑھنے والا, جنت سے جس کے لیے جوڑے آئیں, جس کے لیے نبیوں کا سردار سجدے لمبے کرے, اور تو شرابی ہے, تو فاسق ہے, تو فاجر ہے. وہ کون سا جرم تھا جو یزید میں نہیں پایا جاتا تھا؟ آپ البدایہ والنہایہ سے لے کر تفسیر طبری کبیر ساری اٹھا کر دیکھ لے, آپ کو یزید کا سارا کردار نظر آ جائے گا. میرا مضمون وہ نہیں, میں ادھر نہیں نکلنا چاہتا جہاں فوکس کرنا چاہتا ہوں, وہ توجہ کیجئے گا. دوسرا اس سے بھی بڑا جرم کیا تھا کہ یزید اس وقت ملکی خزانے پر قابض تھا. توجہ ہے سامنے, ملکی خزانے پر قابض تھا. اس کا جب جی چاہتا تھا اپنی مرضی سے نکالتا, مال نکالتا, شرابیں اڑاتا. اس نے تو حتیٰ کہ ماں سے بھی نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا. ایسے ایسے بڑے جرم اس نے کر رکھے تھے. حاضرین مکرم, اب واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا, حسین کی نفرت تو پہلے تھی جب پیغام بھیجا تھا. نہیں سمجھے؟ سننا, پھر غور سے سننا بھائی. واقعہ کربلا بعد میں ہوا, یزید نے پیغام پہلے بھیجا کہ بیعت کرو. جب پیغام بھیجا تو امام حسین نے نفرت کا اظہار کیا. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ حسین کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ جنگ تو بعد میں ہوئی, ہم تو نفرت اس لیے کرتے ہیں نا کہ خانوادہ مصطفیٰ کو شہید کیا, مگر حسین نے جس وجہ سے نفرت کی وہ بھی تو جانو, وہ بھی تو جملہ جانو, وہ بھی تو وجہ جانو. ہاں, امام حسین علیہ السلام کی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کا استحصال کر رہا تھا, غریبوں کا حق کھا رہا تھا, جرم کر رہا تھا, دین کی دھجیاں اڑا رہا تھا, شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا, وہ لوگوں کے حقوق پامال کر رہا تھا, غریبوں پر زندگی اجیرن کر رہا تھا. ادارے اس کے قبضے میں تھے, حکومت اس کے قبضے میں تھی, سپاہی اس کے قبضے میں تھے. جب کسی کے قبضے میں سارا کچھ آ جائے, اس کا مطلب ہے یہ فکر یزیدی فکر ہے. سارے بولیے, یہ فکر یزیدی فکر ہے. آج ہم جس نظام میں جی رہے ہیں یہ بھی اس نظام سے کوئی کم نہیں ہے کہ کہیں غریب دن بدن غریب ہوتا جائے, غریب کے پاس گھر کا بجلی کا بل جمع کروانے کے پیسے بھی نہ ہو, 2 وقت کی روٹی کے لقمے کو بھی غریب ترسے, اور وہاں 250 ارب روپے کے فری پیٹرول اور فیول دیے جائیں. یہی کچھ تو یزید کے دور میں تھا. یہی. اب آپ یقیناً پریشان ہو گئے کہ یہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے. ارے حسینی بننا اتنا سوکھا نہیں ہے. حسینی بننا, بولیے, اتنا سوکھا. میں آپ کو مفہوم اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. انج رب دے نام زندگی لائے حسین نے, رب دے نام زندگی لائے حسین نے, لوٹ لئی خدا دی ساری خدائی حسین نے لوٹ لئی. یہاں لانا چاہتا تھا, یاری خدا دے نال نہیں سوکھی لگامنی لائی تے لا کے توڑنے بھائی حسین نے لائی تے لا کے توڑنے بھائی حسین نے. تو امام علی مقام نے جب مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, آپ کو سیدھا سوئے کربلا لے چلتا ہوں اور یہاں لا کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. سنو, امام علی مقام جب اس سے ٹکرا گئے, وہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے ٹکرا گئے؟ امام حسین نے قیامت آنے والوں کو اپنی فکر دے دی, پیغام دے دیا کہ جب یزیدی نظام اپنے پنجے گاڑ دے, اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھو, طاقت کے کم ہونے کو نہ دیکھو, اپنے وسائل کے کم ہونے کو نہ دیکھو. اگر یقین نہیں آتا تو حسین کا کنبہ ہی دیکھ لو. ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں
نہیں تھا، نہ سواریاں تھی، نہ وسائل تھے، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہ تھا، مگر چونکہ اب نانا کا دین کمزور کرنے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، حسین سے رہا نہ گیا۔ امام علی مقام نے کعبے کے سجدے چھوڑ دیے اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، لوگوں سنو، جب بیٹیوں کی عزتوں سے کوئی کھیل رہا ہو، جب لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہو، جب زنا، جب شراب، سارے جرم عام ہو جائیں، ارے کوئی روکنے والا نہ ہو، مناپلی کے ذریعے ہر کوئی کمیشن کھا رہا ہو، ایسے وقت میں سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ان سجدوں کو اس ایک سجدے پہ قربان کرنا عبادت ہے جو سجدہ تپتی ریت میں تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہو۔ حسین نے کعبے کے سجدے چھوڑ دیے اور چھوڑ کر وہ تپتی ریت پر ایک سجدہ ادا کیا، اور سجدہ ادا کر کے قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں سن لو کہ بظاہر دیکھا جائے تو حسین کا دھڑ کٹ گیا، گردن کٹ گئی، دونوں حصے جدا جدا ہو گئے، مگر جو کوئی بھی سوئے کربلا جاتا، میدان میں اترتا، جب وہ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا تو وہ تھر تھرا اٹھتے، کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے اور ہٹ کر کہتے کہ ہم نے تو ان کے بڑا، ان کا جو بڑا تھا نا علی، ہم نے تو علی کی شجاعت اور بہادری ختم کر دی تھی، ہم نے تو سمجھا اب اس کے بعد دنیا میں کوئی ایسا بہادر اور جرت والا نہیں آئے گا، ہم نے ایک علی کو مٹایا، یہاں جو بھی آتا ہے علی آتا ہے۔ یہاں تو جس کو دیکھو علی آتا ہے۔ حاضرین مکرم، جب شہزادہ قاسم میدان جنگ میں اترنے لگے تو امام علی مقام امام حسین نے پکڑ کے روک لیا اور رو کر کہا، اے شہزادہ قاسم کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے چچا کا ساتھ دینے جا رہا ہوں، میدان میں جا رہا ہوں، آپ ہرگز نہیں جائیں گے، بھتیجے جوان، بھتیجے کڑیل جوان کے ہوتے ہوئے چاچا جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو تانے دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے شہزادے قاسم تو مت جا، تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی، اگر تو بھی ختم ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل ختم ہو جائے، تو نہ جا۔ شہزادہ قاسم نے بڑا زور لگایا مگر امام حسین نے نہیں جانے دیا، تھک ہار کر جب بے بس ہو گئے شہزادہ قاسم، آپ نے اپنے گلے سے تعویذ اتارا، تعویذ اتار کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھول کر کہا، ہے چچا جان اسے پڑھیے۔ امام حسین نے جب تعویذ پڑھا تو فوراً خود اپنے ہاتھ سے شہزادہ قاسم کو تلوار پکڑائی، آپ کو صحرا سجایا، دلہے کی طرح سجایا، کیونکہ شہزادہ قاسم کی نسبت سیدہ سکینہ سے تھی، اپنے ہاتھ سے دولہا بنا کر روانہ کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ تک رہی تھی تو تک کر بولی کہ بھائی حسین یہ کیا کیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے روک رہے تھے، ابھی خود سجا کے دلہا بنا کے بھیج رہی ہو۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اور کہا، اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بتائے کیا اس تعویذ پہ کیا لکھا تھا؟ بتائیے بھائی جان کیا لکھا تھا؟ امام حسین فرماتے ہیں وہ خط تھا حضرت بھائی حسن کا خط تھا۔ بھائی حسن نے لکھا تھا کہ حسین ممکن ہے کہ کربلا کے میدان اور کربلا کی جنگ کے لگنے تک میں نہ رہوں، قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا اکیلے حسین نے لڑی تھی۔ فرمایا یہ میری طرف سے تجھے کربلا کے لیے توبہ ہے، اسے رکھ لے، یہ میری طرف سے کربلا کا حصہ ہے، اسے شامل کیجئے۔ میں نے اس لیے شہزادہ قاسم کو بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت امام حسین حضرت شہزادہ قاسم کا لاشا کندھے پہ اٹھا کر لائے اور شہزادہ علی اکبر کو بھی اٹھا کر لائے، روایات میں آتا ہے 56 برس کی عمر تھی، نہ سر کا بال کوئی سفید تھا، نہ داڑھی کا بال کوئی سفید تھا، لاشیں کندھوں پہ لٹا کر اٹھا کے لا کے جب رکھے تو میدان سے واپس آنے تک امام حسین علیہ السلام کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے۔ اتنی کسے بھی باپ نے بیٹے ڈو چکیا، اکبر دی جی میں لاش اٹھائے
اٹھائے حسین نے، اکبر دی میں لاش اٹھائے حسین نے۔ حضرت امام علی مقام ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتا رہا، شہید ہو کر آتے رہے۔ امام حسین کی باری آ گئی، آپ سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا ذوالجلاہ چل تیری باری آ گئی، تیرا نمبر آ گیا۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی تو گھوڑا ہلتا نہیں، چلتا نہیں۔ امام حسین نے 2-3 بار جب کہا کہ ذوالجلاہ چلنا، کیوں نہیں چلتا؟ مدینہ سے چلا ہے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک، رستے میں کانٹے بھی آئے، پتھر بھی آئے، ریت بھی آئی، گرمی بھی تھی، ہوائیں بھی تھی، مشکلات بھی تھی، تو کہیں بھی نہیں رکا، میرے دکھ درد کا، میرے سکھ کا ساتھی رہا، یہاں آ کے چلتا نہیں ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ آخر جب گھوڑا بار بار گردن ہلا کر انکار کرتا ہے، امام حسین گھوڑے سے اتر کر جب دیکھا تو ننھی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو جپا مار کر لیٹی، عرض کرتی ہے ہاتھ جوڑ کے بابا جان مت جائے اس میدان کی طرف، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی جاتا ہے جاتا چل کے ہے، آتا کندھوں میں ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ چلے گئے تو بابا میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے رویا کروں گی، میں کسے اپنی کہانیاں سناؤں گی، بابا میں کس کی زلفوں سے کھیلوں گی، میرے لاڈ کون اٹھائے گا، بابا میری انگلی پکڑ کے کون چلائے گا؟ امام حسین نے پکڑ کے سینے سے لگایا اور لگا کر کہا اے میری ننھی شہزادی سکینہ، یہاں تو روک رہی ہے، وہ دیکھ سامنے ماں فاطمہ انتظار کر رہی ہے، سامنے نانا محمد مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں، بابا علی مرتضیٰ انتظار کر رہے ہیں، بس دے ابھی جاؤں گا، ملاقات کو وقت ہو گیا ہے، میں بھی ان سے ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں، تیری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ امام علی مقام بھی اپنے حصے کی شمع جلا کر آ گئے۔ اب حاضرین ذی احتشام یاد رکھنا، وہ جو امام حسین کا کربلا کی سرزمین پہ خون کا قطرہ گرا، توجہ کرنا لوگو، تمہیں تو بنا بنایا بچا بچایا دین مل گیا، خدا را اس دین کی قدر کرو اور سمجھ جاؤ کہ کربلا کے میدان تک دین محمدی تھا، بات کو سمجھنا، کربلا تک دین محمدی تھا، اب کربلا سے قیامت تک تھا حقیقی معنوں میں دین محمدی ہی، مگر چونکہ بچایا حسین نے اس لیے اب وہ دین حسینی بن گیا۔ امام علی مقام کے اس گرے ہوئے خون کے قطرے نے اس بدبخت یزید کے تخت کی جڑیں ایسی ہلا کر رکھی کہ 2 سال بھی بمشکل نکال سکا۔ بظاہر تو اس نے سمجھا کہ میں نے خانوادہ رسول کو مٹا دیا ہے، مگر سن لو جب نیزے کی نوک پہ حسین قرآن پڑھ رہے تھے تو قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، لوگوں سن لو، زندہ وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں یا سانسیں سلامت ہوں، زندہ وہ ہوتا ہے جس کی یا فکر زندہ ہوتی ہے یا جس کا ذکر زندہ ہوتا ہے۔ ارے حسین وہ ہے جس کی فکر بھی زندہ ہے، حسین وہ ہے جس کا ذکر بھی زندہ ہے۔ حاضرین مکرم، آؤ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی آل کی اتنی محبت سکھاؤ، اتنی محبت سکھاؤ کہ باقی زندگی میں اعمال میں کمی کجی رہ جائے تو رہ جائے، کوشش کرو وہ بھی نہ رہے، اتنی اعلیٰ تربیت کرو، وہاں کہیں کمی رہ گئی تو چھوٹ جائے گا، معافی مل سکتی ہے۔ حضور کی آل سے محبت کی کمی میں کہیں، حضور محبت میں کہیں کمی آ گئی تو یاد رکھنا یہ تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے، تمہارے ایمان کا معیار ہے۔ لو اور بالخصوص میں گفتگو میں ایسا کھویا کہ بہنوں کے لیے جو پیغام تھا وہ ذہن سے نکل گیا، ایک طرف تو بیٹوں اور بھائیوں کے لیے پیغام اور دوسری طرف بہنوں کے لیے پیغام کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کا کردار یزید کے دربار تک وہ اکیلی خاتون تھی، اللہ کی عزت کی قسم اپنی عزت بھی محفوظ کی، ان جابروں قاتلوں اور ظالموں کے سامنے
ڈٹ گئی جرت کے ساتھ دربار یزید میں کھڑے ہو کر جب انہوں نے تانا دیا کہ تم رسوا ہو گئے محمد کی آل، تو سیدہ زینب نے جس جرت کا مظاہرہ کیا وہ بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ بے شک آپ وقت کے فرعون کے دربار میں بھی کھڑی ہو، جب آپ حق پر ہوں تو ڈرے نہ، کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، اپنا کردار بیچے نہ، اپنی ذات کو ضمیر کو بیچے نہ، ڈٹ جائے جیسے یزید کے سامنے حسین ڈٹ گیا، جیسے یزید کے سامنے سیدہ زینب ڈٹ گئی، اسی طرح قیامت تک آنے والی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ بھی کوئی طاقتور سے طاقتور آ جائے، جب آپ حق پر ہو تو حق پر ڈٹ جائیں، اور ڈٹ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے نصرت کا انتظار کریں۔ وہ رب مدد اتارتا بھی ہے اور اللہ رب العزت سلامتی بھی دیتا ہے، فتح بھی عطا کرتا ہے۔ حاضرین مکرم، آج کے اس شاندار محبت بھرے ذکر اہل بیت کے اجتماع میں جتنی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا، اللہ کی عزت کی قسم میں کوشش جتنی مرضی کرتا رہوں اس کا بدلہ دینے کی دے نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو آپ کے حسین کے ذکر میں، حسین کے غم میں آنسو بہے، یہ بظاہر تو آنسو ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آنسو نہیں ہے، یہ وہ قیمتی موتی ہیں کہ جن کا مول آپ کو قیامت والے دن ملے گا تو سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے مالک کائنات حافظ وقاص صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، مسجد کے صدر، سیکرٹری جنرل، دیگر جملہ پورا عملہ ان کا، اللہ رب العزت انہیں ان کی کاوشوں کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بارے دیگر آپ سب کا شکریہ۔ ابھی چونکہ میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ کچھ انعامات ہوں گے،